الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ المومنون آیت 12 تا 32 12 تا 32 پہلے آیات کی تلاوت ہوگی، پھر ترجمہ، پھر آیات کی کچھ تفصیلات اور آخر میں خلاصہ، اور یہ سب تفہیم القرآن سے لے کر ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تُنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت
خیر المنزلین ان فی ذلک لآیات وإن كنا لمبتلین ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین فأرسلنا فیہم رسولا منہم ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم وانا علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اب ان آیتوں کا ترجمہ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ پس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں، ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا علیہ السلام۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان، ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے۔ کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو، شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح نے کہا علیہ السلام، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا،
یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتیوں پر سوار ہو جائے تو کہے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے رہتے ہیں۔ ان کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی، پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ۔ ترجمے سے بات کچھ حد تک سمجھ میں آ گئی۔ اب کچھ تفصیل کے ساتھ تھوڑی سی تفصیل جاننے کی کوشش کریں گے۔ فرمایا رب العالمین نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، مٹی کے سط، مٹی کے خلاصے، مٹی کے ایسنس سے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے بنایا، یعنی مٹی کے خلاصے سے، ایسنس آف مڈ۔ پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، مٹی کے سط سے نطفہ بنایا، نطفے کو ایک محفوظ ٹپکی ہوئی جگہ یعنی رحم مادر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، گوشت کا مدعا لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، بوٹی ایک خاص شکل، گوشت کی ایک خاص شکل دی، لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ یہ انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ ذرا اس کی تشریح سنیے، یعنی کوئی خالی الذہن آدمی بچے کو ماں کے رحم میں پرورش پاتے دیکھ کر یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں وہ انسان تیار ہو رہا ہے ماں کے پیٹ میں جو باہر جا کر عقل اور دانائی، سمجھداری اور بنانے سنوارنے کے یہ کچھ کمالات دکھائے گا، دنیا میں آ کر دنیا کو بنانے، اپنی زندگی بنانے، دوسروں کو بنانے کے وہ کمالات دکھائے گا جو ہم دیکھتے ہیں۔ کوئی ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہوا دیکھے تو وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ چیز باہر آ کر ایسا کچھ کرنے والی ہے، اور ایسی حیرت انگیز قوتیں اور صلاحیتیں اس سے ظاہر ہوں گی، یہ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی ماں کے پیٹ میں بننے والی اس چیز کو دیکھ کر۔ وہاں ماں کے پیٹ میں وہ ہڈیوں اور گوشت پوشت کا ایک پلندہ سا ہوتا ہے، اور ایک پلندہ سا ہوتا ہے جس میں وضع حمل کے آغاز تک، پیدا ہونے کی ابتدا تک،
زندگی کی ابتدائی خصوصیات کے سوا کچھ نہیں ہوتا، نہ سننے کی طاقت، نہ دیکھنے کی طاقت، نہ بولنا، نہ عقل، نہ کوئی اور خوبی۔ وہاں ماں کے پیٹ میں وہ جو گوشت کا لوتھڑا اور اس کے بعد کی چیزیں مرحلہ وار جو بن رہا ہے، اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا کہ وہ نہ سماعت، نہ بصارت، نہ گویائی، نہ عقل و خرد اور نہ کوئی خوبی وہاں، مگر باہر آ کر پیدا ہونے کے بعد وہ چیز ہی کچھ اور بن جاتا ہے، جس کو پیٹ والے جنین سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ اب پیدا ہونے کے بعد، دنیا میں آنے کے بعد، وہ ایک سمیع و بصیر، سننے اور دیکھنے والا اور ناطق وجود، بات چیت کرنے والا وجود ہوتا ہے۔ اب وہ تجربے اور مشاہدے سے اور دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک ایسی خودی، ایک ایسا میں ابھرنی شروع ہوتی ہے جو بیداری کے پہلے لمحے سے اپنی دسترس کی ہر چیز پر حکم جتاتی ہے، ہر چیز کو اپنا کرنا چاہتی ہے، ہر چیز سے اپنی منوانی چاہتی ہے۔ وہ چیز پیدا جو ماں کے پیٹ میں تھی، آتے آتے جو ہے پیدا ہونے کے بعد ایسی بن جاتی ہے، تو منوانے کی کوشش کرتی ہے۔ پھر وہ جوں جوں بڑھتا جاتا ہے، اس کی ذات میں یہ میں ہونے کی چیز نمایاں اور افزوں تر ہوتی چلی جاتی ہے، کھل کر نظر آتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے۔ جوان ہوتا ہے تو بچپن کی بنسبت کچھ اور ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے تو جوانی کے مقابلے میں کوئی اور چیز ہوتا ہے، بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو نئی نسلوں کے لیے یہ اندازہ کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا بچپن کیسا تھا اور جوانی کیسی تھی۔ اتنی بڑی تبدیلی کم از کم اس دنیا کی کسی دوسری مخلوق میں واقع نہیں ہوتی۔ کوئی ایک شخص ایک طرف کسی پختہ عمر کے انسان کی طاقتیں اور قابلیتیں اور کام دیکھے اور دوسری طرف یہ تصور کرے کہ 50-60 برس پہلے ایک روز جو بوند ٹپک کر رحم مادر میں گری تھی، اس کے اندر یہ کچھ بھرا ہوا تھا، تو بے اختیار اس کی زبان سے وہی بات نکلے گی جو اس آیت میں آگے آ رہی ہے، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ماں کے پیٹ میں جو چیز تھی، باہر آ کر جو بنی، اس چیز کو دیکھ کر دونوں کو کمپیئر کر کے دیکھے تو بے ساختہ زبان سے نکلتا ہے کہ بس بڑا ہی بابرکت ہے اللہ، سب کاریگروں سے اچھا کاریگر۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد بڑا ہوا، بوڑھا ہوا، اور اس کے بعد ایک دن تجھے مرنا ہے، تمہیں مرنا ہے، پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ اٹھائے جانے میں شک ہے تو اپنی پیدائش کو یاد کرو، کیا وہ جو تمہیں اس طرح پیدا کیا تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ تو پھر قیامت کے روز یقیناً تم اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا اللہ، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ یہ 7 آسمانوں کی طرف اشارہ ہے، 7 آسمانوں کی طرف، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے، نا واقف نہ تھے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نا واقف نہ تھے۔
وہ یعنی اللہ یہ سب کچھ بنایا، یہ یوں ہی نہیں بن گیا، اللہ کے بنانے سے بنا ہے، بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے پر پورے علم کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ اس کائنات میں اہم قوانین کار فرما ہیں، ادنا سے لے کر اعلیٰ تک سارے نظام کائنات میں ایک مکمل آہنگی، ہم آہنگی پائی جاتی ہے، ایک ہارمنی، ایک کوآرڈینیشن پایا جاتا ہے، اور اس کارگاہ عظیم میں ہر طرف ایک مقصدیت، ایک پرپس نظر آتی ہے جو بنانے والی کی حکمت ظاہر کر رہی ہے۔ تو وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نابلد نہ تھے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ اس سے مراد اگرچہ موسمی بارش بھی ہو سکتی ہے، لیکن آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے ایک دوسرا مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے۔ صاحب تفہیم کہتے ہیں کہ اس آیت پر غور کرنے سے ایک اور مطلب بھی سمجھ میں آتا ہے، اس سے موسمی بارشیں مراد ہیں، مگر زیادہ اور غور کرے تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیدائش کے ابتدا ہی میں، آغاز آفرینش میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی وقت میں بیک وقت اتنی مقدار میں زمین پر پانی نازل فرما دیا جو قیامت تک اس زمین کی ضروریات کے لیے اللہ کے علم میں کافی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی میں جب وہ زمین و آسمانوں کو بنا رہا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ اتنا پانی زمین پر نازل فرما دیا کہ وہ قیامت تک زمین کے لیے کافی تھا۔ اللہ کے علم میں وہ پانی زمین کے نچلے حصوں میں ٹھہر گیا، جس سے سمندر اور بحیرے گلفس وجود میں آئے، اور آب زیر زمین سب سوائل واٹر پیدا ہوا۔ اب یہ اسی پانی کا الٹ پھیر ہے جو گرمی، سردی اور ہواؤں کے ذریعے سے ہوتا رہتا ہے۔ اسی پانی کو بارشیں، برف پوش پہاڑ، دریا، چشمے اور کنویں زمین کے مختلف حصوں میں پھیلاتے رہتے ہیں، اور وہی بے شمار چیزوں کی پیدائش اور ترکیب میں شامل ہوتا، اور پھر ہوا میں تحلیل ہو کر اصل ذخیرے کی طرف واپس جاتا رہتا ہے۔ شروع سے آج تک پانی کے اس ذخیرے میں نہ ایک قطرے کی کمی ہوئی اور نہ ایک قطرے کا اضافہ ہی کرنے کی کوئی ضرورت پیش آئی۔ تو اس آیت سے ذرا غور کرے تو یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اس سے مراد پانی اتارا خاص مقدار میں، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ اس کے معنی بارش بھی ہیں، اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں ابتدا میں اللہ تعالیٰ اتنا پانی زمین پر برسا دیا کہ وہ پانی قیامت تک کے لیے کافی ہے زمین کے لیے۔ اب اسی پانی کا الٹ پھیر ہو رہا ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے اور اوپر سے نیچے برستا ہے، زمین میں سمندر کی شکل میں، دریاؤں کی شکل میں، سب سائل واٹر کی شکل میں، کنواں وغیرہ کی شکل میں زمین میں ٹھہر گیا ہے، اور اسی کا جو ہے اب اتار چڑھاؤ اور اوپر جانا اور نیچے آنا ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ تو آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق
ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب بھی کر سکتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھو، جو اللہ اتنا پانی قیامت تک کے لیے اتارا، وہ اگر چاہے تو اس پانی کو غائب بھی کر سکتا ہے اور تم پانی کو ترستے رہ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ یہ قدرت بھی رکھتا ہے، مگر یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ وہ سینکڑوں سال سے پانی ہمیں مہیا کر رہا ہے، ساری زمین کو پانی مہیا کر رہا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے جنات من نخیل وعناب، کھجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ لکم فیہا فواکہ کثیرۃ ومنہا تأکلون، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ وشجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن وصبغ للآکلین، اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ یہ زیتون کی طرف اشارہ ہے۔ زیتون ایسی چیز ہے جس سے تیل بھی نکلتا ہے، اور وہ تیل ایسا ہے کہ سالن کی طرح کھا بھی سکتے ہیں، وہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، پالتو جانوروں میں بھی تمہارے لیے ایک سبق ہے۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ ان پالتو جانوروں، یہ بکری، گائے، بھینس وغیرہ جو تم پالتے ہو، ان کے پیٹ میں سے ایک چیز ہم نکالتے ہیں جو تم پیتے ہو۔ ان کے پیٹ میں گوبر بھی ہے، خون بھی ہے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک ایسی چیز دودھ نکالتا ہے جو تمہارے لیے پینے میں مزیدار ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق ہے، ان کے پیٹوں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان مویشیوں میں، ان کے گوشت میں، ان کی کھال میں، ان کے بالوں میں، ان کی ہر چیز میں تمہارے لیے فائدے ہیں۔ یہ مویشی ہم نے پیدا کیے ہیں تمہارے لیے۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان کو کھاتے بھی ہو۔ وَعَلَيْهَا، اور ان پر، وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تُحْمَلُونَ، تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ ان سے بار برداری کا کام بھی لیتے ہو ان مویشیوں سے، اور اسی طرح کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ یہ سب چیزیں اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا علیہ السلام۔ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ شرک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ اللہ کی بندگی کرو، اللہ سے ڈرو۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟
فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا، بڑے لوگوں نے، قوم کے بڑوں نے کہا جو ماننے سے انکار کیے حضرت نوح علیہ السلام کو اور اللہ کے پیغام کو ماننے سے انکار کیے، وہ کہنے لگے، کیا کہا انہوں نے؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، یہ تو تم ہی جیسا ایک انسان ہے، یہ کچھ نہیں مگر ایک بشر تم جیسا، یہ کون سا بڑا ہے، تمہیں کیسے ہی ان بھی ویسا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وہ لوگ کہتے تھے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، یرید ان یتفضل علیکم، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر بڑائی چاہتا ہے، میں نبی ہوں بول کو تمہارے سے بڑا بننا چاہتا ہے، یہ نبی وبی کچھ نہیں ہے، یہ تم پر دھونس جمانا چاہتا ہے، اپنا بڑاپن جمانا چاہتا ہے، ایسا پروپیگنڈا کرنا شروع کرے یہ بڑے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اللہ کا پیغام ان کو سنانے لگے تو اس طرح کا ریاکشن وہاں ہونے لگا۔ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، انہوں نے اور کہا اللہ کو بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا، ہمارے جیسا انسان کیوں بھیجتا؟ ہم نہ سمجھانے کے واسطے، ہمارے پاس اپنی بات پہنچانے کے واسطے اللہ کو بھیجنا تھا تو فرشتے بھیجتا، آدمی کو کہیں کو بھیجتا؟ ایسا کہنے لگے، ایسے پروپیگنڈا کہنے لگے۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں ایسی بات سنی ہی نہیں۔ یہ نوح ایسی باتیں کہہ رہے ہیں جو ہم نے پہلے سنی ہی نہیں اپنے باپ دادا سے، پہلے سے جو چل لیتے آ رہا ہے وہ الگ ہی ہے، یہ نوح جو بول رہی ہیں وہ الگ ہی ہے، ایسے باتیں ہمیں سنے ہی نہیں۔ اور آدمی انسان رسول بن کر آیا یہ بھی ہمیں پہلے کبھی نہیں سنے، ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں یہ ایسی بات سنی ہی نہیں۔ ان ہوا الا رجل بہ جنہ، کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ ان کے پروپیگنڈے دیکھو، ان کی باتیں دیکھو، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں اس آدمی کو ذرا پاگل پن ہو گیا ہے، بڑے حضرت ذرا دیوانے ہو گئیں، دیوانے باتیں کر رہی، کچھ نہیں بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، کچھ مدت اور دیکھ لو، ان کے حال پر ذرا چھوڑو ان کو، ذرا دن گئے تو انہوں سیدھے ہوتے، یہ سب کرنا بند کرتے، چھوڑو ان کے حال پر، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، یہ جو ہے پیچھے ہو رہا سنیں، حضرت نوح علیہ السلام برساں ان سے بولتے رہے، اللہ کی باتیں سناتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، یہ ایک دو نہیں 950 سال اپنی قوم کو سمجھاتے رہے۔ اس کی قوم، ان کی قوم وہ باتیں کہتی رہی جو اب بیان کی گئی اوپر۔ آخر کار 950 سال کے سمجھانے کے بعد 950 سال کی تبلیغ کے بعد اللہ کے حضور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی رپورٹ پیش کی، کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اب تو ہی میری نصرت فرما، جتنا کرنا تھا میں کر چکا، اب یہ ماننے والے نہیں ہیں، یا اللہ میری مدد فرما۔ رب انصرنی بما کذبون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو۔
فأوحینا الیہ ان اصنع الفلک بأعیننا ووحینا فإذا جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے، وہ فارت تنور، اور تنور ابل پڑے، تو فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جاؤ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے لو سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ غرق ہونے والے ہیں، اب یہ ڈوبنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی رپورٹ پیش کیے اور اللہ کی مدد چاہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ تم کشتی بناؤ، کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں، یعنی اللہ کی نگرانی میں، اور ہماری وحی کے مطابق کشتی کیسی بنانا چاہیے، اللہ کی طرف سے وحی آتی رہی، اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار کرتے رہے، بناتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے پہلی فرما دیا کہ ہمارا حکم آئے گا، کشتی تیار ہونے کے بعد ہمارا حکم آئے گا، اور حکم آنے کا یہ اشارہ کیا ہے کہ تنور ابل پڑے گا۔ تنور وہ بھٹی جس میں روٹیاں سیکی جاتی، بڑی بھٹی جس میں روٹیاں سیکی جاتی، اسے تنور کہتے ہیں۔ تنور سے پانی ابلنا شروع کرے گا، یہ نشانی ہوگی کہ اب جو ہے یہ طوفان آئے گا، پانی کی باڑھ ایسی آئے گی کہ دنیا غرق ہو جائے گی۔ تو جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے، تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں سوار ہو جانا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لینا، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لینا، سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، فلاں فلاں کو نہیں لینا۔ اللہ تعالیٰ بتا دیا، ان کو چھوڑ کر باقی سب کو کشتی میں سوار کرو، ہر قسم کے جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر کشتی میں آ جاؤ، اور وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، مجھ سے دعا نہ کرنا ظالموں کے بارے میں، اور ان کے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا تمہارے گھر والوں میں، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اب یہ غرق ہونے والے ہیں۔ پھر فَإِذِ اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے، فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہنا شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، یہ کہنا اور اس میں سوار ہو جانا، نجانا من القوم الظالمین۔ وقل، اور یہ بھی کہنا، یہ بھی دعا کرنا، رب انزلنی منزلا مبارکا، اور کہے پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار، وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یہ ہدایتیں اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو دیا، اور اس کے بعد فرمایا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں، اس قصے پر تم غور کرو تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں بڑے سبق ہیں، اس میں بڑی عبرت ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور آزمائش تو ہم کر کے رہتے ہیں، اور آزمائش تو ہم کر کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی اپنی زمین اور اس کی بے شمار چیزوں پر اختیار عطا کر کے بس یوں ہی
اس کے حال پر نہیں چھوڑ دیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کسی قوم کے حوالے کر کے اور زمین کے ریسورسز ان کے ہاتھوں میں دے کر بے پرواہ نہیں ہو جاتا، انہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیتا، بلکہ اس قوم کی آزمائش کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہے، یہ معاملہ ہر قوم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس قوم کو بھی زمین میں بڑائی دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، ریسورسز دیتا ہے، آزمائش کے لیے دیتا ہے، اس میں ان کی آزمائش ہے، اس قوم کی، اس کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ وہ قوم اپنے اقتدار کو، اپنے پاور کو، اپنی حکومت کو کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ اصول، یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور آزمائش تو ہم کر کے رہیں گے۔ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، ان کے بعد، نوح اور ان کی قوم کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم اٹھائی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، پھر ان میں خود انہی کے قوم کا ایک رسول بھیجا جس نے انہیں دعوت دی کہ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کی بندگی کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو اٹھایا، دوسری قوموں میں اپنے پیغمبر بھیجا۔ تمام پیغمبر جو آئے یہی کہتے رہے کہ لوگو اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے سوا کوئی اور تمہارا معبود نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تمام پیغمبروں نے یہ کہا۔ تو یہ ہے آج کی ان آیتوں کا ترجمہ اور مختصر تفصیل اس کی سمری، اس کا خلاصہ۔ پہلے جو آیتیں پڑھی گئیں ابتداً، ان میں اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ جن لوگوں نے اس پیغمبر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں پہلے کیا ہے، انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات و حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کی پیدائش کی طرف توجہ دلائی ہے کہ اپنی پیدائش کو دیکھ، تیری ابتدا کیا تھی، تو پہلے کیا تھا، پھر ماں کے پیٹ میں کیا بنا اور باہر آنے کے بعد کیا بنا، کیا تو ہی ایسا بن گیا، کیا تیرے ماں باپ تجھے بنائے یا اللہ نے تجھے بنایا؟ یہ خاموش سوال اللہ ان آیتوں میں اس کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اے انسان، اپنی پیدائش کے بارے میں تو غور کر۔ انسان کی پیدائش کا ذکر کیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا، نباتات و حیوانات کی پیدائش اور دوسرے آثار کائنات کی طرف توجہ دلائی، جس سے مقصد یہ ہے، یہ ذہن میں بٹھانا ہے کہ توحید اور آخرت جس کے ماننے کے لیے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں، ان کے برحق ہونے پر یہ تمام چیزیں گواہ ہیں۔ تم خود گواہ ہو توحید کے برحق ہونے پر، یہ ساری کائنات اور اس کی چیزیں گواہ ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اللہ ہی نے اسے پیدا کیا ہے، اور یہ کہ آخرت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یوں ہی نہیں پیدا کیا، یہ ساری دنیا کو یوں ہی نہیں پیدا کیا،
یہ ساری دنیا کو انسان کے حوالے یوں ہی نہیں کیا، آزمائش کے لیے کیا۔ جب آزمائش کے لیے کیا تو آزمائش کا نتیجہ بھی سامنے لانا ہے اور وہ آخرت میں ہوگا، لہٰذا آخرت بھی برحق ہے۔ تو توحید اور آخرت کی باتیں سمجھانے کے لیے یہ آیتیں ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں۔ پھر انبیاء علیہم السلام اور ان کی امتوں کا بیان ہوا، جس میں نوح علیہ السلام کا کچھ تفصیل سے ذکر ہم پڑھے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ان آیتوں کے بعد جو ہے پیغمبروں کا ذکر کیا گیا، جو بظاہر تو قصے ہیں لیکن ان کے پیرائے میں ان قصوں کے ذریعے ہمیں چند باتیں سمجھائی گئی ہیں۔ قرآن میں پیغمبروں کے بہت سارے قصے بیان کیے گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی دوسرے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کو بیان کرنے کا مقصد صرف قصے بیان کرنا نہیں، بلکہ ان کے ذریعے سے سبق دینا، ان کے ذریعے سے عبرت دلانا مقصد ہے۔ قرآن کے تمام قصوں میں، قرآن کے تمام باتوں میں جن کو ہم کہانیاں سمجھتے ہیں، یہ دراصل سبق ہیں اور عبرت ہیں۔ تو یہاں بھی حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ اور دوسرے پیغمبروں کی طرف جو اشارہ کیا گیا ہے، اس میں سبق ہے، عبرت ہے۔ اس میں کیا سبق ہے ذرا مختصر طور پر بیان کیے ہیں مولانا یہاں پر، کہ اول یہ کہ آج تم لوگ یعنی قریش، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مکے کے لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ آج تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جو شک و شبہ اور اعتراضات کر رہے ہو وہ کچھ نئے نہیں ہیں۔ پہلے بھی جو پیغمبر دنیا میں آئے تھے ان سب پر ان کے زمانے کے جاہلوں نے یہی اعتراضات کیے تھے۔ اب دیکھ لو کہ تاریخ کا سبق کیا بتا رہا ہے، اعتراضات کرنے والے حق پر تھے یا پیغمبر حق پر تھے؟ ان قصوں میں تم خود دیکھ لو کہ کس کا کیا انجام ہوا۔ دوسری بات یہ ہے اس قصے میں کہ توحید و آخرت کے متعلق جو تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، یہی تعلیم ہر زمانے کے پیغمبروں نے دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کوئی انوکھی تعلیم نہیں ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے دنیا میں سب کی تعلیم وہی رہی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی اور معبود نہیں، اللہ سے ڈرو، یہی تعلیم رہی۔ اس سے مختلف کوئی نرالی چیز آج پیش نہیں کی جا رہی ہے جو کبھی دنیا نے نہ سنی ہو۔ تیسری بات یہ اس قصے میں کہ جن قوموں نے انبیاء کی بات نہ مانی اور ان کی مخالفت کی وہ آخر تباہ ہو کر رہیں، جیسا نوح علیہ السلام کی قوم پوری کی پوری قوم غرق ہو گئی، اسی طرح دوسرے پیغمبروں کا انکار کرنے والے بھی تباہ ہو گئے۔ یہ تاریخ کا سبب ہے۔ پیغمبروں کی بات نہ ماننے والوں کا انجام تباہی ہے، دنیا میں بھی تباہی اور آخرت کی تباہی تو ہے ہی۔ تو جن قوموں نے انبیاء کی بات نہ مانی اور ان کی مخالفت کی وہ آخر تباہ ہو کر رہیں۔ چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہر زمانے میں ایک ہی دین آتا رہا اور تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ تھے۔ اس دین واحد کے سوا جو مختلف مذاہب تم لوگ دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ سب لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی اللہ کی طرف سے آیا ہوا نہیں ہے۔ پیغمبروں کا دین ہی اصل دین ہے اور پیغمبروں کا دین اب وہی ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس سے پہلے کے پیغمبروں کے دینوں کو لوگوں نے بگاڑ دیا۔ اب جو دین قرآن اور سنت میں ہے وہی وہ دین ہے جو اللہ نے بھیجا اور یہی وہ دین تھا جو تمام پیغمبر لائے۔ پیغمبروں کے قصے میں یہ سبق اور عبرت بھی ہمارے لیے ہے۔ تو یہ ہے آج کی آیتیں، ان کی کچھ تفصیل اور کچھ خلاصہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔